الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ کل سے ایک مضمون شروع ہے میاں بیوی کی ازدواجی زندگی۔ تو اس میں اس عاجز نے ایک حدیث پاک نقل کی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی بیوی کے سامنے کوئی ایسی بات کرے جس سے کہ اس کے دل میں خاوند کی نفرت پیدا ہو تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ یوں سمجھیں کہ اس کو کلمے سے ہی موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح جو آدمی خاوند کو بیوی کے خلاف بھڑکائے اس کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا۔ قریب قریب کے رشتہ دار کہیں تو بیوی کو خاوند کے خلاف بات کر دیتے ہیں اور کہیں خاوند کو بیوی کے خلاف کر دیتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو ہوتی ہے ہمدردی جتانا۔ مثلا خاوند غریب ہے، کم پڑا ہوا ہے، تو اب لڑکی کی سہیلیاں، لڑکی کی بہنیں، لڑکی کی ماں اس کی ہمدرد بن کر اس کو کہیں گی تیرا خاوند تو یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو ہمدردی کے رنگ میں یہ عورتیں بیٹھی ہوئی جہنم کما رہی ہیں۔ سگی ماں کئی مرتبہ اپنی بیٹی کو ایسی بات کر دیتی ہے کہ اس کے دل میں خاوند کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے، تو یہ ماں اس ہمدردی کی آڑ میں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے۔ اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ رنجشیں بڑوں کی، اور ماں باپ نے بیٹی کو گھر بٹھایا ہوا ہے کہ ہم اس کو نہیں جانے دیتے۔ بیٹی اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے اور ماں باپ کہتے ہیں خبردار تو یہاں سے نکلی۔ یہ کس لیے کہ انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ اگر پڑھ لیتے تو یہ کبھی بھی بیوی کو خاوند سے دور نہ کرتے۔ اسی طرح کئی مرتبہ جب ساس دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے تو اس کو ڈر پڑ جاتا ہے کہ کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور بیوی کا نہ بن جائے، تو وہ اس کی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کا بتنگڑ بنا کر اپنے بیٹے کو اس طرح سے پیش کرتی ہے کہ اس کے دل میں بیوی کی نفرت آ جاتی ہے۔ یہ ماں اپنے بیٹے کو تو اپنی مٹھی میں کر لے گی لیکن خود جہنم میں گر جائے گی۔ اس لیے جب کسی لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو گیا، اب قریب والوں میں سے کسی کو بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ خاوند بیوی کے خلاف ہو یا بیوی خاوند کے خلاف، بلکہ اگر ان کے دل میں فاصلے ہونے بھی لگیں تو ان کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کام اتنا اہم ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس کی خاطر اپنا حق معاف کر دیا. کیا مطلب؟ شریعت میں جھوٹ بولنے کو بہت ناپسند کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرما دیا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جب انسان وہ بات کہے جو کرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے اتنی نفرت ہے، لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے جو صلح کروانے والا بندہ ہے وہ کوئی جھوٹ کی بات بھی کر دے تو شریعت کہتی ہے اگرچہ یہ جھوٹ ہے مگر اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس گناہ پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے. تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شریعت نے ہر ایسی بات جو میاں بیوی کو دور کرے اس کو ناپسند کیا، اور ان کو قریب کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی کوئی بول لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اظہار فرما دیا. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ دین اسلام میں، شریعت محمدی میں اسی چیز کو پسند کیا کہ جب کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں نکاح کے ذریعے میاں بیوی بن گئے، اب تم ان کو جوڑے رکھو، جڑے ہی دیکھتے رہو، اور ان کو دور کرنے کی نہ کوشش کرو، بلکہ دور وہ ہونا بھی چاہیں تو ان کو جوڑو گے تو اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمتیں ہوگی. لہذا نندوں کو چاہیے، ساس کو چاہیے، سسر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو بیوی کے کبھی بھی خلاف نہ کریں، اگر کریں گے تو جہنم کمائیں گے. اسی طرح میکے والوں کو چاہیے کہ وہ شادی کے بعد لڑکی پہ اپنے حق مت جتائیں. اب شادی ہو گئی، اب وہ اپنے گھر کی ہے، اگر وہ اپنے میاں کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہی ہے تو کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے بیوی کے دل میں میاں کے کوئی خلاف بات آئے. سوچنے کی بات ہے کہ کون سا انسان ہے جس کے اندر غلطیاں نہیں ہوتی، کوتاہیاں نہیں ہوتی. اگر ایک بندہ خوردبین ہی فٹ کر لے تو اس کو تو بیوی میں بھی 100 برائیاں نظر آ جائیں گی اور خامن میں بھی 100 برائیاں نظر آ جائیں گی. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ بس میاں بیوی کو جدا ہی کرتے رہو. غلطیوں کے باوجود ان کو چاہیے کہ وہ اکٹھا رہیں. اچھا، یہ جو ان کی غلطیوں کو زوم کر کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ ساس سسر نندیں، کیا اپنے اندر ان کی غلطیاں نہیں ہوتی؟ ان کی اپنی زندگی کو دیکھو تو 100 عیب ان میں نکل آئیں گے. تو اس لیے شریعت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ جب بھی میاں بیوی کی حیثیت سے کوئی جڑ جائیں تو اب تیسرے بندے کو اجازت نہیں کہ کوئی ایسا عمل کرے، ایسا بولے جس سے کہ میاں بیوی کے درمیان فاصلے پیدا ہو. ان میں کئی مرتبہ شیطان مردوں اور عورتوں کو نفسانی رنگ میں بھیجتا ہے. تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس عورت کے خاوند کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ بے پردگی کی وجہ سے اکثر جو قریب کی رشتہ دار لڑکیاں ہوتی ہیں یا اس لڑکی کی سہیلیاں ہوتی ہیں وہی اس کے خاوند کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں. اور کئی مرتبہ خاوند کے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، سگے بھائیوں میں سے
ایسے نامعقول مرد ہوتے ہیں جو اس کی بیوی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. تو کئی مرتبہ وہ بیوی گھر تو نہیں چھوڑتی مگر اس کا دل خاوند کے دل سے جدا ہو جاتا ہے. تو جس نے اس کے دل کو خاوند کے دل سے جدا کر دیا وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوگا. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا میری امت میں سے ہی نہیں. تو اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شادی کے بعد نہ تو وہ اپنے خاوند کے خلاف کوئی بات سنے نہ کسی ایسی بات کے اوپر دھیان دے. بیوی کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اس کا ایک ہی سچا دوست ہو سکتا ہے اور وہ اس کا خاوند ہے. خاوند کے سوا پوری دنیا میں اس کا سچا دوست کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ابھی 3-4 مہینے پہلے مجھے ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر کا دورہ کرنے کا موقع ملا. دور کا شہر تھا. تو ایک واقعہ سامنے آیا کہ میاں بیوی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. خاوند کے کسی کاروباری دوست کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بیوی کے ساتھ فون پہ بات کرنی شروع کر دی اور یہ پڑھی لکھی بے وقوف لڑکی اس کو خاوند کا دوست سمجھتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی. اب یہ باتونی انسان تھا. باتوں باتوں میں اس نے اس کے ساتھ ایسے معاملہ کیا کہ اس کے دل کو خاوند سے دور کر دیا. پھر اس نے اس کو طریقہ سنایا کہ تمہارے رشتہ دار انگلینڈ میں رہتے ہیں لہذا خاوند سے کہو کہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جانا چاہتی ہوں. چنانچہ اس نے ضد کر کے انگلینڈ جانے کی اجازت لے لی اور اکیلے سفر کیا اور اس مرد نے خود اس کے ساتھ سفر کر لیا اور 1 مہینہ دونوں نے حرام کاری میں وقت گزارا. وہ لڑکی سمجھنے لگی کہ یہ آدمی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے لہذا جب وہ واپس آئی تو اس نے آ کے اپنے خاوند سے طلاق لے لی. جب طلاق لے لی تو اس کے بعد اس مرد کا کبھی اس کو کوئی فون ہی نہ آیا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اب وہ بچی خط لکھ کے پوچھتی ہے کہ میں کیا کروں. اس بچی پہ ترس بھی آیا افسوس بھی ہوا کہ دیکھو ہنستے بستے گھر میں رہنے والی ایک بچی نے غیر مرد کی باتوں پر یقین کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا. تو یہ بات میں نے اس لیے ذرا تفصیل سے بتائی کہ چونکہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اطلاعیں مل رہی ہیں اس لیے بیویوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے. چنانچہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک بہت غریب آدمی تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت بیوی دی تھی مگر وہ خوبصورت ہی نہیں تھی وہ خوب سیرت بھی تھی نیک بھی تھی. وقت کے ایک بادشاہ نے اس کو دیکھا اور اس نے زور لگا لیا کہ یہ عورت اس سے طلاق لے اور میں اسے ملکہ بنا لوں مگر اس عورت نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ میں تیرے خزانوں پر لات مارتی ہوں
اور جس کو اللہ نے میرے لیے شریک حیات بنا دیا میں اس کے قدموں کی خاک بن کے رہنا چاہتی ہوں۔ تو ایسی نیک بیویاں بھی دنیا میں موجود ہوتی ہیں کہ جو غربت میں رہتی ہیں، تنگی میں رہتی ہیں، مگر اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کسی شیطان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی۔ تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کے گھر کو برباد کرے، انسان کے ایمان کو برباد کرے۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کبھی بھی کسی عورت کو کوئی ایسی بات نہ کریں، کسی مرد کو کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے مرد بیوی کے خلاف ہو یا بیوی مرد کے خلاف ہو۔ مثلا آپ نے اتنا ہی کہہ دیا نا کہ تیرا خاوند تجھے کپڑے نہیں بنوا کے دیتا، زیور نہیں بنوا کے دیتا، اتنی سی بات کرنے سے بھی بیوی کے دل میں خاوند کے خلاف بات آ جاتی ہے، اس کو اپنی محرومی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو گفتگو کے اندر بہت محتاط گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ایسی بات کریں کہ میاں بیوی اگر دور بھی ہو رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ جو بچھڑے ہوئے کو ایک دوسرے سے قریب کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب فرما لیں گے۔ گھر سے متعلق چند باتیں جن پر عمل کر کے خوشیوں بھرا گھر بن سکتا ہے، گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ ذرا دل کے کانوں سے انہیں سنیے اور اچھی طرح اپنی یادداشت کا حصہ بنا لیجیے۔ گھر کو بنانا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر بنانا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کو سجانا یا گھر کو بسانا یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر ذرا توجہ فرمائیں، گھر کو بنانا یہ خاوند کی ذمہ داری، اس لیے ہر خاوند کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے اپنا گھر بنائے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے لا ایمان لمن لا مکان لہ، کہ جس بندے کا مکان نہیں اس بندے کا ایمان ہی نہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اتنی بڑی بات کیسے کر دی کہ جس کا مکان نہیں اس کا ایمان ہی نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے خود دیکھا کہ کرائے کے مکانوں میں رہنے والے میاں بیوی، خاوند کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی وجہ سے جوانی میں فوت ہو گیا، اب بیوی کا کوئی مکان ہی نہیں، دھکے کھاتی پھر رہی ہے اور قریب اس کا کوئی اور مدد کرنے والا نہیں، تو وہ مایوس ہو کر ایسے کلمے زبان سے بول دیتی ہے جو کفریہ کلمے ہوتے ہیں، بندے کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خاوند کی سب سے پہلی ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر کچھ وسائل دیں وہ محنت کرے، کوشش کرے اور پہلی فرصت میں اپنا مکان بنائے۔ ساس سسر کا یہ سوچنا کہ بیٹا ساری عمر ہمارے ساتھ ہی رہے، یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح چولہے میں آگ جلتی ہے نا، اسی طرح چولہا اکٹھے ہونے کی وجہ سے دلوں میں بھی آگ جلتی ہے۔ عقل مند ساس سسر وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بیٹے کو الگ مکان میں رکھیں مگر اپنے قریب رکھیں،
تاکہ وہ میاں بیوی سارا دن ان کی خدمت میں گزارے۔ ایسی صورت میں یہ میاں بیوی ساری زندگی ان کے غلام بن کر گزاریں گے، اور جہاں چولہا ایک ہوا وہاں پر پھر شیطان عورتوں کے اندر لڑائیاں جلدی ڈلوا دیتا ہے۔ نوجوانوں کو کھانے اور طرح سے پسند ہوتے ہیں، بوڑھی عورتوں کے کھانے کے طور طریقے اور ہوتے ہیں، بوڑھی عورتوں کو اور کام ہوتا کوئی نہیں تو بیٹھی ہوئی تنقید کر رہی ہوتی ہے، بیویاں کہتی ہیں کہ ہمیں تو یہاں سانس لینے کی اجازت نہیں، ہمیں تو فریج کا دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں، تو وہ اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتی ہیں، اس لیے اپنے دلوں میں ساس سے نفرت کرتی ہیں۔ تو بہو کے جسم کو قریب رکھنا اور اس کے دل میں نفرت بھر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس سے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ بے شک ساتھ والے مکان میں رہے مگر اس کے دل میں ساس سسر کی محبت بھری ہوئی ہو۔ اکثر لڑائیاں دیکھی گئی ہیں وہ جہاں سب لوگ ایک چولہے پر اکٹھے رہتے ہیں، ایک گھر میں اکٹھا رہتے ہیں، وہیں پر جھگڑے زیادہ پھیل جاتے ہیں، اور اوپر سے ظاہر داری میں وہ اکٹھے بھی رہیں دلوں میں نفرتیں ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں میں جہاں کوئی بندہ ہوگا وہ ہمیشہ دوسرے کی غیبت کر رہا ہوگا۔ تو ظاہر داری میں تو یہ لوگ ایک نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اتنا حرام وہاں ہو رہا ہوتا ہے، غیبت، جھوٹ، بہتان، چغل خوری۔ اگر انسان ان گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے نا تو یوں سمجھے کہ اس گھر میں ہر وقت یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ قریب قریب گھر ہو یا ایک بڑا گھر ہے تو اس کے کچھ حصے بنا لیے جائیں جس سے کہ تمام بچوں کے چولہے کا معاملہ اپنا اپنا ہو مگر قریب رہ کر آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزاریں۔ تو گھر بنانا یہ خاوند کی ذمہ داری، گھر کو سجانا یا گھر کو بسانا یہ بیوی کی ذمہ داری۔ اسی لیے بیوی کو گھر والی کہتے ہیں کہ وہ گھر کو آباد کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں پہلے کہ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو اور مالدار کیوں نہ ہو، خاوند کی دل کی ملکہ بننے کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی اب میرا نکاح ہو گیا تو میں خاوند کی دل کی ملکہ بن گئی۔ آپ خاوند کی بیوی بن گئی ہیں، اپنے گھر سے چل کے اس کے گھر میں پہنچ گئی ہیں، مگر اس کے دل میں گھر بنانے کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ وہ جب آپ کے اندر خوبیاں دیکھے گا، اچھائیاں دیکھے گا، اب آپ اس کے دل میں اپنا گھر بنا لے گی۔ تو خاوند کے گھر میں پہنچنا تو بڑا آسان کہ ماں باپ نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں اور ادھر سے ساس سسر اس کو دلہن بنا کے اپنے بیٹے کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو گھر پہنچنا تو بڑا آسان کام ہے، لیکن گھر پہنچنے کے بعد میاں کے دل میں اپنا گھر بنانا یہ اصل کام ہے، اور یہ بیوی تب بنا پاتی ہے جب اس کے اندر نیکی ہو، جب اس کے اندر خدمت ہو، وفاداری ہو، خاوند کے ساتھ محبت ہو۔ ان صفات کے ذریعے وہ اپنے خاوند کے دل میں اپنا گھر بناتی ہے۔ لہذا جو عورتیں شکوے کرتی پھرتی ہیں، خاوند ہماری طرف دیکھتا نہیں، توجہ نہیں کرتا، ماں کی بات زیادہ مانتا ہے، یہ سب وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے خاوند کے دل میں گھر بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ وہ یہی سوچتی ہیں کہ بس خاوند کے گھر میں پہنچ گئی، اب یہی کافی ہے۔ گھر تک نہیں پہنچنا، خاوند کے دل تک پہنچنا ہے، اس کے دل میں اپنا گھر بنانا ہے۔
لہذا چند اصول، جن میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ خامد اگر غریب بھی ہو تو بھی اس کو اپنا امیر سمجھیں، اپنا بڑا سمجھیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب میاں بیوی میں محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ شادی سے پہلے کاروبار اگر لاکھوں میں تھا تو جب بیوی پہنچی تو اللہ نے رزق میں ایسی برکت دی کہ اب ان کا کام کروڑوں میں پہنچ گیا۔ تو بیوی جب آتی ہے تو اپنا رزق خود ساتھ لے کر آتی ہے۔ دوسری بات کہ خامند کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دیں، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کو نیند آئی ہوئی ہے اور خامند دیر سے کام سے واپس آیا، اب آپ کی ضرورت ہے کہ آپ سو جائیں اور خامند کی ضرورت ہے کہ اس کو گرم کھانا دیا جائے اور پاس بیٹھ کے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ تو ایسی صورتحال میں اپنی ضرورت پر خامند کی ضرورت کو مقدم کیا کریں۔ اگر آپ اپنی نیند کو قربان کر دیں گی، خامند کو گرم کھانا دیں گی، پاس بیٹھیں گی، اس سے بات چیت کریں گی تو اس کی تھکن بھی اتر جائے گی اور اس کے دل میں آپ کی محبت بھی بڑھ جائے گی۔ اور اگر آپ اس کو کہیں کہ جی فریج میں کھانا پڑا ہے اور آپ کھا لیں اور میں تو سو رہی ہوں، تو جس طرح وہ فریج کا ٹھنڈا کھانا کھائے گا اس طرح اس کا دل بھی آپ کی طرف سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ خامند کے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ خامند اسے دیکھے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو آپ گھر میں ایسی بن کے رہیں کہ خامند آپ کو دیکھے تو اپنی پریشانیوں کو بھول جائے۔ اس کے لیے آپ نہائیں گی، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گی، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گی، خوشبو لگائیں گی۔ تو جتنا اپنے آپ کو خامند کے لیے آپ سجائیں گی، آپ یوں سمجھیں کہ اتنی دیر آپ نے مصلی والی عبادت سے زیادہ افضل کام کرنے میں لگا دیا۔ مصلی پہ بیٹھ کے نفل پڑھنے پر آپ کو وہ اجر نہیں مل سکتا جو آپ کو اپنے خامند کے لیے تیار کرنے پر مل سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر روز نئے جوڑے ہوں، بس کپڑے صاف ہونے چاہیے۔ تو صاف ستھرا انسان ہمیشہ دوسرے بندے کو اچھا لگتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خامند باہر سے خوش آئے اور الٹا گھر میں آ کے پریشان ہو جائے۔ اور کئی عورتوں کا تو وتیرہ ہوتا ہی یہی ہے کہ جہاں خامند گھر میں آیا اور انہوں نے کوئی مسئلے کا جھگڑا آگے رکھ دیا۔ خوش بندے کو پریشان کر دینا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک کے مطابق آپ ایسی بن کے رہیں کہ خامند آپ کو دیکھے تو اپنی پریشانیوں کو بھول جائے۔ اگر کھانا کھانے کا وقت ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنے میاں کے ہاتھ خود دھلائے۔ اب اس میں عورتیں اپنی اگر بے عزتی سمجھیں تو ان کی عقل کا قصور ہے۔ خامند کو اللہ نے مرتبہ ایسا ہی دیا۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامند کو سجدہ کرے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہی گئی۔
وہاں تو سجدے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں ہاتھ دھلانا بھی اپنی حد تک محسوس کر رہی ہیں. کیا اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ہاتھ نہیں دھلاتی, اپنے والد کے ہاتھ نہیں دھلاتی؟ تو اگر والدہ اور والد کے ہاتھ دھلا سکتی ہیں احترام کی وجہ سے, تو پھر خاوند کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے احترام عطا کیا, اس کے بھی ہاتھ دھلائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ بیوی میری خادمہ بھی ہے, میرے ساتھ محبت بھی کرتی ہے. دسترخوان پر بیٹھیں تو خوش مزاجی کے ساتھ کھانا کھائیں, ہر کھانے کو یادگار بنائیں. کبھی بھی خاوند کی گنجائش سے زیادہ فرمائش نہ کریں, کبھی بھی خاوند کی گنجائش سے زیادہ فرمائش نہ کریں. آپ سمجھدار ہیں, اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ خاوند 10 روپے خرچ کر سکتا ہے تو بس اتنا ہی خرچہ سامنے رکھیں. اب وہ خرچ 10 روپے کر سکتا ہو اور آپ نے پلاننگ 100 روپے کی بنائی ہوئی ہے, تو یہ تو اپنے گھر کا سکون برباد کرنے والی بات ہوئی نا. دنیا کی چیزوں کی خاطر خاوند کے دل میں اپنی نفرت پیدا کر لینا, یہ کہاں کی عقل بندی ہے؟ خاوند کو آپ یقین دہانی کروائیں کہ آپ کو اس کے پیسے کا درد ہے. عقل مند عورتیں ہمیشہ خاوند کے مال کو سلیقے سے استعمال کرتی ہیں تو خاوند کے دل میں ان کا مقام بڑھ جاتا ہے, اور جو عورتیں خاوند کے مال کو لوٹ کا مال سمجھیں تو پھر خاوند کے دل میں اس عورت کا مقام گر جاتا ہے. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی عورت کی پہچان ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے ناموس کے بارے میں اور مال کے بارے میں خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرے. تو یہ اصول بنا لیں کہ خاوند کو یہ یقین دہانی ہو جائے کہ میری بیوی کو میرے مال کا درد ہے, یہ اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرتی ہے جس طرح کرنا چاہیے. جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا نا, تو پھر وہ بینک کی بجائے آپ کو اپنا بینک سمجھنا شروع کر دے گا. بعض عورتیں یہ غلطی کرتی ہیں کہ بے موقع خاوند کو اپنی داستان سنانے بیٹھ جاتی ہیں. یہ نہیں دیکھتی کہ اس کو جلدی دفتر جانا ہے یا جلدی باہر جانا ہے, یا یہ تھکا ہوا آیا ہے, یا اس وقت اس کا دل باتوں کی بجائے آرام کرنے کو چاہ رہا ہے. تو بے موقع اپنی داستان کو چھیڑ کر بیٹھ جانا یہ انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے. وقت کو دیکھا کریں اور ایسے وقت پہ بات کیا کریں کہ دوسرا بندہ توجہ کے ساتھ بات سنے, اور تاکہ آپ کی بات کی قدردانی ہو سکے. خاوند کے ذاتی کام ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے خود کرنے کو عبادت سمجھیں. خاوند کے ذاتی کاموں کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے خود کرنے کو عبادت سمجھیں. خاوند کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ وہ بہت مشکل مصیبت میں کسی کی وجہ سے آ گیا, تو ایسے انتہائی مشکل وقت میں اگر ممکن ہو تو اپنا زیور اس کو پیش کریں. ساتھ یہ بھی کہیں کہ اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو وہ بھی میں آپ کے قدموں میں ڈال دیتی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے اس سے بہت زیادہ اور بنا کر دیں گے. اس سے خاوند کے دل میں خوشی بھی ہوگی اور وہ سمجھے گا کہ یہ بیوی تو مجھ پر واقعی قربان ہونے والی بیوی ہے. جب کبھی خاوند کو غصے کی حالت میں دیکھیں
تو بالکل نرم پڑ جائیں. تھوڑی دیر کے بعد وہی خاوند جو اتنا غصے میں تھا وہ آپ کو پیار کے ساتھ اپنی طرف بلائے گا. آپ نے بچے کو نہیں دیکھا، ماں جھٹکتی بھی ہے، تھپڑ بھی لگاتی ہے، اور 1 منٹ کے اندر اندر بچہ پھر اسی کی گود میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بچے میں یہ صفت رکھ دی کہ وہ ایسی چیزوں کو بھول ہی جاتا ہے. اتنا جلدی بھولتا ہے کہ ابھی آپ اس کو تھپڑ لگائیں تو وہ رو پڑے گا، اور اگلے لمحے آپ اس کو کینڈی دیں تو وہ خوش ہو کے آپ کے گلے لگ جائے گا. اگر بڑے انسانوں کی طرح اس کے دل میں بھی یہ چیزیں اثر کر سکتی تو جس ماں نے تھپڑ مارا بچہ اس کے بلانے پر کبھی اس کی طرف واپس نہ آتا. تو عورت کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح بچے والی صفت اپنے اندر پیدا کر لے کہ اگر خاوند کسی وقت غصے بھی ہے تو بس 1 منٹ کے اندر آپ اس کو اگر دیکھ رہی ہیں کہ غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کے ساتھ اتنا پیار والا عمل کریں، محبت والا، نرمی والا، کہ جیسے آپ کے دل پر تو کوئی اثر ہوا ہی نہیں. اکثر گھروں میں جو مصیبتیں شروع ہوتی ہیں کہ خاوند نے بے جا غصہ کیا اور بیوی نے سمجھا کہ یہ تو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹی کرتا رہتا ہے، اور آگے سے بول پڑی اور شیطان کو پھر آگے موقع مل گیا. اسی لیے اگر خاوند کسی وقت غلط تنقید بھی آپ پر کرے نا تو آپ خاموش رہیں. خاموشی کئی مرتبہ بہترین جواب ہوا کرتا ہے. آپ اگر اپنے خاوند کو اپنے گھر کے اندر سکون دیں گی تو وہ تو دفتر اور دکان سے بھاگ بھاگ کے گھر آئے گا، وہ تو دوستوں سے جان چھڑا چھڑا کے گھر آئے گا، تیز تیز قدموں سے چلتا گھر آئے گا، اس لیے کہ اس کو گھر سکون جو ملے گا. حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھا. اس نے ایک مرتبہ حضرت کو کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، ہم آپ کی طرف آتے ہیں تو بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ، اور جب آپ سے واپس گھر جاتے ہیں تو بڑے تیز قدموں کے ساتھ بھاگے بھاگے جاتے ہیں. تو حضرت مسکرائے اور فرمانے لگے کہ جو توجہ تمہیں بیوی دیتی ہے وہ توجہ تمہیں میں نہیں دے سکتا. تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ بیوی کو اپنے خاوند کو ایسی توجہ دینی چاہیے کہ وہ بھاگا بھاگا گھر آئے، دوستوں سے جان چھڑا کے گھر آئے. ہم کئی مردوں کو دیکھتے ہیں جن کے گھر آباد ہوتے ہیں کہ وہ بہانے بنا بنا کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کر، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس نوجوان کا گھر آباد ہے. ایک اصول اور ذہن میں رکھیں کہ مرد حسن پرست ہوتا ہے، خاوند سیرت پرست ہوتا ہے. یہ بات تھوڑی گہری ہے. مرد حسن پرست ہوتا ہے مگر خاوند سیرت پرست ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ کہ فطرتی طور پر مرد جو ہے وہ حسن کی طرف مائل ہوگا. جب وہی مرد کہیں خاوند کی حیثیت سے ہوگا تو اب اس کو سیرت چاہیے ہوگی. اسی لیے کنوارے پن میں جو لوگ آپس میں عشق و محبت کے تعلقات بڑھا لیتے ہیں تو وہی مرد اتنا اس کا عاشق بنا ہوتا ہے، اور جب دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور شادی ہوتی ہے تو 1 سال کے بعد دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا؟ کہ جب اسی مرد نے خاوند کی شکل اختیار کی، روپ دھارا، اب اس کو حسن کی بجائے حسن سیرت چاہیے تھا.
تو اگر کوئی فقط مرد ہے تو وہ حسن صورت پہ مرے گا، اور اگر وہی مرد خاوند کا روپ دھار لے تو اب وہ حسن سیرت کو پسند کرے گا۔ لہذا بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو اپنے اچھے عادات، اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنا بنائے۔ یہاں عورتیں غلطی کرتی ہیں اور اسی دوم میں رہتی ہیں کہ جی میں خوبصورت بھی ہوں، تعلیم یافتہ بھی ہوں، تو میرے خاوند کو کیا ضرورت ہے کہیں اور دیکھنے کی۔ چنانچہ چند دن پہلے ایک ایسا ہی مسئلہ اس عاجز کے سامنے پیش ہوا۔ لڑکی پڑھی لکھی بھی کافی تھی اور شکل و صورت میں بھی بہت اچھی تھی، خاوند پڑھا ہوا بھی نہیں تھا اور شکل کا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، مگر تھا کاروباری، اچھا مال پیسے والا تھا۔ اب بیوی کو بڑا ناز نخرا تھا کہ میں تو بڑی خوبصورت اور بڑی پڑھی لکھی ہوں، چنانچہ بات بات پہ وہ خاوند کو تانے دیتی کہ میرے ماں باپ نے مجھے آپ کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کو یہ گھمنڈ تھا کہ میں اتنی خوبصورت اور اتنی پڑھی لکھی ہوں، اور وہ خاوند کو بار بار یہی کہتی کہ بس میرے ماں باپ نے آپ کے اندر پتہ نہیں کیا دیکھا، مجھے آپ کے ساتھ باندھ دیا۔ تو کچھ عرصہ تو خاوند اس کے تانے سنتا رہا، کیونکہ اس کے پاس مال پیسہ تھا۔ اس نے ٹھان لی کہ اچھا میں اس کو پھر دکھاتا ہوں کہ مجھے اور بھی رشتے مل سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اسی شہر میں ایک اور حور پری لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر ایک دن اسے لے کے گھر آیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو تم تو کہتی تھیں کہ تمہیں کوئی دنیا میں اور ایسا رشتہ مل ہی نہیں سکتا تھا، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے جو میں نے اپنے پاس لے لی، لہذا اب تم ذرا جو ہے صبر کی زندگی گزارنا۔ تو گھر میں تو ہنگامہ ہوا، مگر اس نے اس دوسری بیوی کو مکان بھی لے کے دے دیا اور ڈٹ گیا کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ اب یہ عورت بیچاری ماری ماری پھرتی ہے۔ اب میرے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ خاوند 2-3 سال میرے گھر نہیں آتا، میں اس کی راہ تکتی ہوں۔ تو اس عورت نے ذرا سی غلطی سے اپنے گھر کو برباد کر لیا۔ تو اس لیے کبھی بھی خاوند کو یہ تانا مت دے، اس کے اندر بھی حمیت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، حمیت الجاہلیہ ہوتی ہے کئی مرتبہ۔ اگر آپ نے اس کو مقابلے بازی پہ کھڑا کر لیا تو وہ مقابلے پہ آ گیا تو گھر تو آپ ہی کا برباد ہوگا۔ انانیت، غصہ، بد زبانی، بد کلامی اور بدگمانی، ان باتوں سے عموماً گھر برباد ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، خود بھی صاف ستھری رہیں اور اپنے دل کو بھی صاف رکھیں۔ جب آپ اپنے دل کو صاف رکھیں گی تو آپ کا پروردگار آپ کو دنیا میں عزتیں دے گا، وہ آپ کے میاں کے دل میں آپ کی محبت کو ڈالے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ تو جو عورت اپنے دل کو صاف کر لے گی اور اپنے مالک کی بندی بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اسے عزت دے گا، لہذا اللہ تعالیٰ آپ کے خاوند کے دل میں آپ کی محبت کو بھر دیں گے۔ اپنے خاوند کو آپ ہمیشہ اچھے مشورے دیں،
مگر ان کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کرے. اچھے مشورے دینا اچھی عادت ہے، ٹھونسنے کی کوشش کرنا بری عادت ہے. اکثر عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ بس خامن جو کرے ہم سے پوچھ کے کرے. تو یہ چیز ایسے زبردستی حاصل نہیں ہوتی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موقع کے مناسب ہمیشہ اس کی بھلائی والے مشورے اس کو دیں اور پھر اللہ سے دعائیں مانگیں. اب جب وہ ایک دو دفعہ تجربے کرے گا نا کہ اس نے اگر آپ کا مشورہ نہیں مانا تو اس کو پریشانی ہوئی، تو وہ تیسری مرتبہ سوچے گا کہ بیوی جو مجھے کہتی ہے نا تو فائدہ اسی میں تھا، تو وہ بغیر کسی لڑائی کے خود بخود آپ کے مشورے کا پابند بن جائے گا. ایک پوائنٹ اور ذہن میں رکھیں کہ شوہر سے محبت کرنا سیکھیں. شوہر سے محبت کرنا سیکھیں. اگر خود بخود دل میں نہیں تو اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ میرا اب خاوند ہے، یہی میرا محبوب ہے، اسی کی محبت میرے دل میں ہوگی تو میرا مالک مجھ سے راضی ہوگا. لہذا اپنے خاوند کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. جنت میں جو عورتیں بلا حساب کتاب جائیں گی، جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، حدیث پاک کے مطابق یہ وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے خاوندوں کی عاشقہ ہوں گی. جو عورتیں اپنے خاوند کی عاشقات ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے، بغیر حساب اس کو جنت عطا فرما دیں گے. ہم نے دیکھا کہ محبت سے بیوی آوارہ گرد شوہر کو بھی نیک بنا لیتی ہے. آپ سوچیں نا کہ اگر دفتر میں رہنے والی لڑکی، گلی میں چلنے والی لڑکی آپ کے خاوند کو اپنا منا سکتی ہے، تو آپ جو 24 گھنٹے اس کے گھر میں رہتی ہیں، اس کے بستر پہ ہوتی ہیں، آپ اپنے شوہر کو اپنا کیوں نہیں بنا سکتی؟ تو اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ میرے خاوند کا چال چلن اچھا نہیں، تو غصے میں آ کے لڑائی ڈالنے کی بجائے آپ یہ سوچیں کہ اب کسی بدکردار عورت نے میرے خاوند کو اپنی طرف زیادہ کھینچنے کی کوشش کی ہے، مجھے اب اس سے دگنی تگنی محنت کرنی چاہیے کہ میں اپنے میاں کو اپنے ہی پاس رکھوں. جب آپ اس طرح بڑھا دیں گی اپنی محبت تو آپ کا خاوند بے اختیار پھر آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. تو نیک بیویاں اپنی محبت کی ذریعے سے بد کردار شوہروں کو بھی نیک بنا لیتی ہیں. ایک بات جو اکثر جھگڑے کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ آپ غیر مرد سے بات کرنے سے ہمیشہ پرہیز کریں. جہاں آپ نے بے پردگی کی اور غیر مرد سے بے جھجک بات کر لی، خاوند نے دیکھ لیا، کہے نہ کہے اس کے دل میں دراڑ پڑ جائے گی. یا اگر فون پہ آپ بات کرتی ہیں اور خاوند کو شک ہو گیا کہ یہ فون پہ کسی غیر مرد سے بات کرتی ہے، تو وہ آپ کو بتائے یا نہ بتائے اس کے دل کے اندر فرق آ جائے گا. خاوند بیوی کی ہر غلطی کو معاف کر سکتا ہے، اس کی بد کرداری والی غلطی کو معاف نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیں کہ تھوڑی دیر کا ساتھی بننے کے لیے تو ہر مرد تیار ہو جائے گا، مگر زندگی بھر کا ساتھی فقط خاوند ہوتا ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں خاوند سے زیادہ سچا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا.
شوہر کو ہر وقت چھلکتے مچلتے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وفادار خدمت گزار بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاوندوں کی ایک بات سمجھ لیں کہ ہر خاوند معصوم دل بیوی کو پسند کرتا ہے۔ معصوم دل بیوی، وہ بیوی جو طبعاً نیک ہو، اور وہ بیوی جو خاوند کی غلطیوں کو بھی دیکھے تو اچھالنے کی بجائے ان کو معاف کرے۔ ایسی معصوم دل بیوی کو خاوند پسند کرتا ہے۔ وہ بیوی جس کے دل کے اندر کینہ ہو، جو ضدی ہو، جو جھوٹی ہو، جو طوطا چشم ہو، جو بدچلن ہو، اس کو خاوند کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ عقل مند بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی اچھی باتوں پر اس کی خوب تعریف کرے۔ اس میں بہت ساری عورتیں کوتاہی کر جاتی ہیں۔ کئی دفعہ خاوند ان کے کہنے پر ان کے کام کر دیتے ہیں، گھر کے کام کر دیتے ہیں، بچوں کے کام کر دیتے ہیں، اور عورتیں اس خاوند کی تعریف کرنے میں ہمیشہ کوتاہی کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، نفسیات کا اصول ہے کہ آپ جب بھی کسی کی تعریف کریں وہ انسان انکریج ہوگا۔ تو جب وہ انسان انکریج ہوگا تو پھر اور زیادہ اس کام کو کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب آپ نے گھر کی کوئی بھی چیز کہی اور خاوند نے لا کر دی، یا کوئی کام کہا خاوند نے کر دیا، تو اس موقع پر ڈٹ کر اپنے خاوند کے سامنے اس کی تعریف کیا کریں، اس کا شکریہ ادا کیا کریں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ 100 عورتوں میں سے شاید 10 بھی نہیں ہوتی ہوں گی جو اپنے خاوند کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ 90% بیویاں اس گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں کہ اپنے خاوند کے احسانات پہ ان کا شکر ادا نہیں کرتی۔ وہ سمجھتی ہیں یہ تو اس کا فرض ہے، اس کو کرنا ہی چاہیے۔ بھئی فرض تو ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر اس نے کر دیا ہے تو آپ یہ بھی تو چاہتی ہیں نا کہ آئندہ بھی کرتا رہے۔ تو آئندہ کرتے رہنے کے لیے اگر آپ اس کا شکریہ ادا کریں گی تو وہ بڑے شوق سے اس کام کو دوبارہ کرے گا۔ کئی بیویاں سوچتی ہیں خاوند کی تعریف کر دی تو چوڑا نہ ہو جائے۔ بھئی اگر چوڑا بھی ہوا تو خاوند تو آپ کا ہی ہے نا۔ تو اس لیے آپ اس کی تعریف کرنے میں سستی نہ کریں، جھجک نہ کریں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان انسان ہے۔ گرم کھانا اور گرم دل برف نما خاوند کے دل کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ گرم کھانا اور گرم دل، یعنی اچھا کھانا بنائیں، اپنے خاوند کو پیش کریں، اور گرم دلی سے، گرم جوشی سے اپنے خاوند کا گھر میں استقبال کریں، تو برف نما خاوند بھی ہوگا، تو یہ دل کی گرمی، کھانے کی گرمی آپ کے خاوند کو پگھلا دے گی۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ خاوند کو اپنی محبت کے جال میں ایسا پھنسائے کہ اس کو اپنا دیوانہ بنائے۔ ہمیشہ ایسے کام کریں کہ جس سے خاوند کی عزت بڑھے۔ یہ اصول یاد رکھیں، ہمیشہ ایسے کام کریں کہ جس سے خاوند کی عزت بڑھے۔ جب خاوند محسوس کرے گا کہ بیوی میری عزت بڑھاتی ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے آپ کا ممنون ہو جائے گا۔ مثلا اس کے ماں باپ کی نظر میں اتنی اچھی بن جائیں کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے خوشی کا اظہار کریں، تو پھر دیکھیں خاوند کس طرح آپ کے ساتھ محبت کی زندگی سے گزرتی ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، شریعت کی نظر میں روٹھے ہوئے شوہر کو منانا تہجد گزاری سے بھی بڑی عبادت ہے۔ روٹھے ہوئے شوہر کو منانا
تہجد گزاری سے بھی بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آیا، اور میں ذمہ داری سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت خاوند کو قریب کرنے کے لیے اس کی چاپلوسی بھی کرے، اس پر بھی اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چاپلوسی سے مراد یہ کہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرنا کہ خاوند کو اپنے قریب کر لے۔ تو جب شریعت یہ کہتی ہے کہ خاوند کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس کی چاپلوسی کرنا بھی عبادت ہے، تو ہمارے ہاں تو کئی مرتبہ عورتیں محبت کا بھی اظہار نہیں کرتی اور سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی شرمیلی ہیں۔ ساری دنیا کے ساتھ آپ کا وہ شرمیلا پن بہت اچھا، مگر اپنے میاں کے ساتھ جب معاملہ، تو اب آپ اس شرم کو ایک طرف رکھیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں۔ بتائیں خاوند کو کہ مجھے آپ کے پاس رہ کر سکون ملتا ہے، میں خوش ہوتی ہوں، میں بہت خوش نصیب ہوں۔ جب آپ یہ الفاظ کہیں گی تو آپ کے خاوند کو اطمینان ہو جائے گا کہ میری بیوی اپنے گھر کے اندر خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہے۔ تو خاوند کی آنکھ کی پتلی بن کے رہیں، خاوند کی آنکھ کا کانٹا بن کے نہ رہیں۔ شوہر کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو جب آپ ڈھال لیں گی تو یقیناً خاوند کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ کافی وقت ہو چکا، لہذا ایک آخری بات، اصول کی بات بتا کر آج اس عنوان کو مکمل کرتے ہیں، اور یہ شاید بات آپ کو عجیب لگے، مگر حدیث پاک کے مطابق یہ بات آج آپ کو بتا رہا ہے کہ مرد کو جنت میں داخلے کے لیے ماں باپ کی رضا کی ٹکٹ چاہیے۔ مرد کو جنت میں داخلے کے لیے ماں باپ کی رضا کی ٹکٹ چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تیرا باپ تیرے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور تیری ماں کے قدموں میں تیرے لیے جنت ہے۔ تو مرد کو جنت میں جانے کے لیے ماں باپ کی راضی ہونے کی ٹکٹ چاہیے، اور عورت کو جنت میں جانے کے لیے خاوند کی رضا کی ٹکٹ چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیوی فرائض پر عمل کرنے والی ہو، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، اور اس حالت میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو خاوند کا راضی ہونا یہ جنت کی ٹکٹ ہے۔ اسی لیے اگر خاوند کسی سے ناراض ہے تو حدیث پاک میں آیا کہ اس عورت کی نمازوں کو اس کے سر سے بھی اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ تو اس لیے اگر آپ کا میاں اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہے تو آپ اس پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ خوش ہوں کہ وہ جنت کما رہا ہے۔ اگر بیوی یہ سوچ لے گی تو پھر اسے ساس سسر کی خدمت کے لیے خاوند کا جانا برا نہیں لگے گا۔ ان تمام چیزوں کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ خاوند کے سامنے محبت اور عاجزی کا تعلق رکھے۔ یہ عاجزی ذرا مشکل سی بات ہوتی ہے کیونکہ اس میں جھکنا ہوتا ہے، مٹنا ہوتا ہے، اور جھکنا اور مٹنا مشکل ہے۔ مگر شریعت نے حکم دیا کہ بیوی اپنے خاوند کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہے، مٹ کے رہے، اور یہ کام بڑا مشکل۔ تو یہ ذہن میں رکھے کہ شیطان کو بھی جھکنا نہ آیا، اور جس انسان میں شیطانیت ہوتی ہے اس کو بھی جھکنا نہیں آتا۔
اللہ تعالی ہمیں عاجزی عطا فرمائے، خدمت گزاری کا شوق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں کو جنت کی مثال بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے سبحان ربی العلی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمارے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو عورتیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو اپنے خاوندوں کی خوشیاں نصیب فرما، محبتیں نصیب فرما۔ اللہ اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، صحت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہر گھر کے اندر سکون والا ماحول نصیب فرما، نیکی تقوی والا ماحول نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے اب تک جتنی بھی کوتاہیاں کی، آج کی محفل میں ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رمضان کے دن گزرتے جا رہے ہیں، میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے روزے اور تراویحوں کو قبول فرما لیجیے، اور اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ عشرت مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ اب تو تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے، اپنی رحمت فرمائیے اور ہمیں اس بابرکت مہینے سے حصہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اللہ یہ آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں دور قریب سے چل کے آئے ہیں اور اس مبارک مہینے میں آپ کے سامنے دامن پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ میرے مولا دلوں کے بھید تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور کر دیجیے اور ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجیے۔ ہمارے گھروں میں اللہ سکون عطا فرما دیجیے۔
ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اللہ، جہاں خامدوں کی غلطی ہے وہاں خامدوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، جہاں بیویوں کی غلطی ہے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو اولاد نرینہ کی طلبگار اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجیے، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنائیے، فرما بردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم